السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 61ویں کلاس میں افعال کی 7 اقسام اور فعل اوا پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی ٹیکنیک کے مطالعے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ افعال کی 7 اقسام اور فعل اوا کی گفتگو ترجمہ کرنے میں آسانی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فعل صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے افعال کی 7 قسمیں شمار کی جاتی ہیں، جنہیں 7 اقسام کہتے ہیں۔ 7 فارسی کا لفظ ہے، تو 7 اقسام اسی نسبت سے ان کا نام رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک گفتگو ضرور ہمارے ذہن میں رہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ذہن سے یہ نکال دیں کہ ہمارا وقت خراب ہوگا یا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اور تیسری بات یہ کہ قرآن مجید آسان زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے آسان کر دیا تو بس آسان ہے۔ یہاں پر ایک بات کر لیتے ہیں کہ فعل اوا یہاں پر علیحدہ لکھا ہوا ہے، اور 7 اقسام میں یہ فعل اوا فعل محموز، فعل محموز کہتے ہیں جس فعل میں ثلاثی مجرد کے جس فعل میں آپ کو پتا ہے 3 حروف میں جب زبر لگا دیتے ہیں تو وہ ماضی کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے، فعل مجرد کا ماضی کا، ثلاثی مجرد کے ماضی کا فعل بن جاتا ہے۔ تو محموز میں اس کو شامل کیا گیا کیونکہ اس میں شروع میں حمزہ ہے، لیکن ہم نے یا صرفیوں نے، ہم نے تو میں نے غلط بول دیا، صرفیوں نے یا گرامر دانوں نے اس کو کیونکہ شروع میں حمزہ ہے اس لیے حمزہ میں ڈال دیا، ورنہ اس میں تو 3 حروف علت ہیں، تو اس حروف علت کیونکہ 3 ہیں اس لیے ہم سمجھنے کے لیے کہ یہ بھی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اس کو علیحدہ رکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کی ٹیکنیک کے مطالعے کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ افعال کی 7 اقسام اور فعل اوا کی گفتگو ترجمہ کرنے میں آسانی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فعل صحیحہ جن حروف کے مخارج ہوتے ہیں انہیں فعل صحیحہ کہتے ہیں، جیسے با، میم، فا وغیرہ وغیرہ، اور حروف علت کہتے ہیں الف، واو اور یا کو، کیونکہ یہ لانگ واولز کہلاتے ہیں۔ تو حروف علت کے اعتبار سے افعال کی 7 قسم شمار کی جاتی ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1 فعل صحیح، مثلا نصرہ، کتبہ، ضربہ، یہ ثلاثی مجرد کے 3 افعال لکھے ہیں، دیکھیں میں حرف علت کوئی بھی نہیں ہے، حرف علت کوئی نہیں۔ دوسرے نمبر پر فعل محموز، دیکھیں پہلا حمزہ ہے، یہاں بیچ میں حمزہ ہے، یعنی یہاں فا کلمہ حمزہ، یہاں عین کلمہ حمزہ، یہاں لام کلمہ حمزہ، تو کوئی نہ کوئی ایک اس میں حروف علت پر حرکت لگنے کی وجہ سے یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فعل مضاف، مضاف کہتے ہیں کسی چیز کے دوگنے ہو جانے کو۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے، حدیثوں میں بے انتہا استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اعمالوں کی نیکیوں کو دوگنا اور جتنا مرضی زیادہ کر دے، تو کسی بھی چیز کے دوگنے ہو جانے کو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ مدہ یہ بھی ایک ثلاثی مجرد کا فعل ہے جس میں دال 2 مرتبہ استعمال ہوا، اس 2 مرتبہ دال استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا نام فعل مضاف ہو گیا۔ تو ذلہ 2 لام، غرہ 2 لام، اس سے غرور آتا ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر فعل مثال، ایسا فعل جس میں پہلا حرف علت ہو۔
تو فا کلمہ حرف علت ہو تو ایسے فعل کو مثال کہتے ہیں. فعل اجوف، اجوف کہتے ہیں جوف پیٹ کو، کیونکہ اب یہاں پر یہ حرف علت یہاں بیچ میں ہے تو اس لیے اس کو اجوف، فعل اجوفی کا نام اسی لحاظ سے دے دیا گیا جس کا عین کلمہ یعنی بیچ والا حرف حرف علت ہے. چھٹے نمبر پر فعل ناقص رما، اس میں کیا ہوتا ہے آخری میں فعل حرف علت ہے رما. اسی طریقے سے تو جس کا لام کلمہ حرف علت ہو. ساتویں نمبر پر فعل لفیف، مثلا وقا. اب وقا میں جس میں دو حروف علت ہو ایسے کو فعل لفیف کہتے ہیں. اب لفیف دیکھیں لفافے سے آئے، لفافے میں کیا ہوتا ہے، لفافے میں آپ کسی کو بھی پیسوں کے لحاظ سے عیدی دیں یا شادی میں یا ولیمے میں پیسے دیتے ہیں تو لفافے میں رکھتے ہیں. تو لفافے میں ایک پرت تو ہوتی ہے اوپر اس نوٹ کو چھپانے کے لیے اور ایک پرت ہوتی ہے نیچے اور ایک نوٹ جو ہے بیچ میں ہوتا ہے، تینوں کاغذ ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ لفافہ کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے معنی میں قاب جو ہے وہ لفافے میں بند ہے. تو ایسے میں جس میں دو حرف علت ہو اس کو فعل لفیف کہتے ہیں. اور فعل اوا سمجھنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے سورہ کہف میں، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اس کی باری جب آئے گی، کہ اذ والفتیۃ الی الکہف، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی. تو اوا کو اس لیے ہم نے سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے علیحدہ بھی لکھا ہے، ورنہ یہ 7 اقسام کے قسموں میں آتا ہے فعل محموز میں، تو جس میں تینوں کے تینوں حروف علت ہیں. جزاکم اللہ خیر پیتار، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے، زندگی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.